الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ 15واں رکوع ہے، یعنی 15۔ دوسری مرتبہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور انہیں اللہ رب العزت اپنے نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے، اور نعمت سے مراد وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے انبیاء ہے، ایمان ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکرو یاد کرو، یاد رکھو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم جو نعمت میں نے کی تھی تم پر، جو نعمت میں نے تم پر کی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین دنیا والوں پر، جہان والوں پر۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے درمیان بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تھی، اور وہ لوگ تھے جو امی تھے اور ان کو کتاب نہیں دی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس کتاب کی وجہ سے دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اصل میں اس آیت اور اس سے پہلے گزری ہوئی آیت کے اندر مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اصل میں ان آیات کے اندر زجر اور توبیخ ہے بنی اسرائیل کو کہ باوجود اللہ کی نعمت کے انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور یہ لوگ جو ہے مغضوب علیہم ہو گئے، یعنی ان پر اللہ کا غضب آ گیا، اور جو نعمت اللہ نے ان کو دی تھی وہی کی نعمت، انبیاء کی نعمت، کتابوں کی نعمت، وہ نعمت اللہ نے بنی اسرائیل سے چھین لی اور وہ بنی اسماعیل کو دے دی ہے۔ اور اس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جو بعد کی آیات کے اندر آئے گی۔ اس کے بعد انہیں بتایا جا رہا ہے واتقوا یوماً، بچو اس دن کے عذاب سے، یعنی واتقوا عذاب یومن، اس دن کے عذاب سے بچو۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح آج ہماری امت کے افراد نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی ہو گئی، اب ہم جو بھی کریں گے امت محمدیہ ہے، بس ہم جنت میں جائیں گے۔ یہی چیز بنی اسرائیل کے اندر تھی،
ان کے عقائد میں شرک آ گیا تھا اور ان کے اعمال کے اندر گناہ آ گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا، اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ہی ہے، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہے، ہمیں کتاب دی گئی ہے، ہم اہل ایمان ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ نسبت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن وہ معاشر کا میدان، قیامت کا وہ دن، وہ آخرت کا دن، وہ یوم الحساب، وہ ایسا دن ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے شیئا ذرا بر۔ شیئا کے اندر ہر قسم کی چیز کی تردید کر دی گئی کہ کسی قسم، یعنی تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے کام اس دن نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، نہ قبول کیا جائے گا اس نفس مجرم سے، منہا کے اندر ہا کی ضمیر اس نفس مجرم کے طرف راجع ہے، اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے، یعنی اس مجرم نفس سے، عدل کوئی فدیہ، کوئی رشوت۔ عدل اصل کہتے ہیں برابری کو، یعنی اگر یہ گناہ کے برابر اگر کوئی دینا چاہے فدیہ تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گا اس نفس کو شفاعت، شفاعت، جس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے جو ہے بیان کر دی ہے کہ کسی قسم کی کوئی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، اگر وہ نفس اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا تو پھر کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی اس دن کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی کہ زبردستی کوئی طاقت کے بل بوتے پر اپنے مجرم کو چھڑا لے۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ اس دن اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے دنیا میں تیاری کی ہوگی، اور جنتوں کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو صحیح طور پہ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ کوئی شفاعت، کوئی رشوت، کوئی رشتے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ نہ کوئی نبی کسی کو بچا سکے گا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی پیر اور مرشد کسی کو بچا سکے گا۔ وہاں عدل اور انصاف ہوگا، جس نے جو کیا ہوگا وہ پالے گا۔ ہر انسان کا عمل نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کے جسم کے اعضاء خود اس کے اوپر گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی، ملائکہ گواہی دیں گے، اور اس کے قریب لوگ جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اس کے بعد بطور دلیل نقلی، دلیل نقلی سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں نقل کے معنی چیٹنگ کے کرتے ہیں۔ نقلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ لوگ ہیں ان سے دلیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بطور دلیل اللہ رب العزت پیش کر رہا ہے
کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، اور دنیا والوں کے لیے پیشوا اور امام اسے بنایا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سید خاندان میں سے تھے، یا وہ شاجی تھے، یا اس کا پیر کامل تھا، یا کسی دوسرے نبی کی نسبت کی وجہ سے، بلکہ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب آزمائش کی ابراہیم پر اس کے رب نے، آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات، کچھ کلموں کے ساتھ، یعنی کچھ اپنے حکموں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس اس نے یہ اللہ کے احکامات پورا کیے، جس طرح سورۃ نجم کے اندر بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے احکامات پورے کیے، اس کے ساتھ وفا کی، جو جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ وہ کون سے احکامات تھے، وہ کون سی آزمائشیں تھیں، قرآن مجید نے مختلف اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جس طرح دعوت کے مرحلے میں اس نے نمرود کو دعوت دی ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی کیا، اپنے قوم کو دعوت دی اور ان کے بنائے ہوئے درگاہوں اور صنم اور اوثان کو توڑا ہے، اپنے باپ کو دعوت دی ہے اور باپ نے اپنے گھر سے اسے نکال دیا ہے۔ جب قوم کے ان درگاہوں کو اور ان بتوں کو توڑا ہے تو انہوں نے ان کے لیے آگ تیار کی، اور اس آگ پہ بھی اس نے صبر کیا ہے۔ جب باپ نے گھر سے نکالا تو اس نے ہجرت کی ہے، لیکن باطل کے طرف وہ نہیں جھکا، اللہ کے احکامات پہ ڈٹا رہا۔ اسی طرح گھر میں اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا، لیکن صبر کرتا رہا، اور آخر کار بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی اور اولاد نصیب فرمائی۔ لیکن جب اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام باغ دوڑ کے قریب آیا، کھیلنے کودنے کے قریب آیا اور ہوش اس نے سنبھالا، تو اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راہ میں ذبح کرو، اور اس حکم پہ بھی اس نے عمل کر کے دکھایا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اس طرح جو بھی آزمائشیں آتی رہی، یعنی صبر علی الطاعات یا صبر عن المعاصی، دونوں شکلوں کے اندر اس نے صبر سے کام لیا اور اللہ کے احکامات پہ جمع رہا، ڈٹا رہا، استقامت دکھائی اس نے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا، قال، کہا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم بے شک میں تجھے بناتا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا۔ ایک آج ہمارے لیڈر ہے جو ہم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ایک وہ قائد اور لیڈر ہے، وہ امام ہے، وہ رہبر اور رہنما ہے، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جو اللہ کے انبیاء ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے اسوہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن افسوس آج ان اماموں کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور اپنے خود ساختہ امام بنا دیے، قائد اور لیڈر بنا دیے، پیشوا بنا لیے، اور آج امت جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ اگر اللہ کو رب مانتے، اللہ کی کتاب کو کتاب ہدایت مانتے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو امام مانتے،
جیسے اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا تو یہ امت 1 یونٹ ہوتی، آج اختلاف اور افتراق نہ ہوتا، لوگ الگ الگ ٹولوں اور جماعتوں کے اندر تقسیم نہ ہوتے۔ لیکن جب وہ بنیاد لوگوں نے اپنی ختم کر دی اور وہی کے بجائے خواہشات نفس کے پیچھے، ہوا کے پیچھے چل پڑے تو امت کے اندر بگاڑ آیا، تباہی اور بربادی آ گئی۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے اولاد میں سے بھی، یعنی ان کو بھی امام بنا۔ تو اللہ نے فرمایا، قال، کہا اللہ نے، لا ینال احد الظالمین، نہیں پہنچتا حکم میرا ظالموں تک، یعنی تیری امت میں جو ظالم ہوگا، اور ظالم کون ہے؟ ایک ظلم بمعنی شرک کے ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسرا جو ہے ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا جانتے بوجھتے انکار کرنا، اور اسی طرح وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اللہ کی آیات سے انہیں نصیحت کی جائے اور وہ اعراض کرے، منہ پھیرے، اللہ کی بات نہ مانے، یہ سارے ظالم ہے۔ تو جو ظالم ہوگا اللہ کی آیات سے اعراض کرے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا یا اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، ایسا شخص جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا ہے، نہ وہ نماز کے اندر امام بن سکتا ہے، نہ وہ قیادت کے اندر، لیڈرشپ کے اندر وہ امام بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قال لا ینال احد الظالمین۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن ابراہیم تو وہ تھا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات پر گزاری، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری بات انہیں یہ بتائی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، یعنی خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، امن، مثابۃ للناس مرکز لوگوں کے لیے، مثابۃ للناس ثواب کا جگہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے مرکز اور ثواب کا جگہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنائی، یعنی وہ مرکز جس کو اللہ نے اسلام کا مرکز بنایا۔ اگرچہ بعد کے دور کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو ماننے والے وہی اس گھر کے اندر شرک کرنے لگے، نبیوں اور ولیوں کے بت بنا کے اس کے اندر سجا کے رکھ دیے انہوں نے، اور اس کی وہ حیثیت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور دوبارہ وہ حیثیت اللہ نے قائم کر دی، اس کو اسلام کا مرکز بنایا، اور آج پھر وہاں پہ وہ مرکزی حیثیت جو اللہ نے اس کو دی تھی اس کا لاج نہیں رکھا گیا، پھر وہی اپنی منمانی وہاں کی جا رہی ہے، اور جو حدود اللہ رب العزت نے حرم کے بنائے تھے کہ ان حدود کے اندر کوئی مشرک جو ہے اس کے قریب نہیں آئے گا، اس کے اندر داخل نہیں ہوگا، آج وہی شرک کرنے والے اہل شرک جو ہے اس کے اندر طواف بھی کر رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے خانہ کعبہ کے جو ہے دروازہ بھی کھولا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں بغاوت اللہ کی احکامات سے، ورنہ اللہ نے اس گھر کو جو بنایا تھا اور اس کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، بعد میں وہ آ رہا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بناؤ، پکڑو
مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا بناؤ؟ مصلی، نماز کی جگہ جائز نماز اس کو بناؤ، مصلی بناؤ اس کو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس وقت سورہ ابراہیم کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ جگہ بالکل ویران تھی، یہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، پانی نہیں تھا، لوگ یہاں نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو یہاں لائے، اپنی اولاد کو یہاں لائے، اسماعیل علیہ السلام کو، اور یہاں آباد کیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو لوگوں کا میلان کر اس طرف، یہاں کے لوگوں کو تو یا اللہ رزق عطا فرما، یہ میری اولاد ہے، یہاں میں نے تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے ان کو یہاں رکھا ہے۔ اور پھر وہ جگہ اللہ رب العزت نے جو غیر آباد تھی اسے آباد کیا، اسلام کا مرکز بنایا۔ تمام لوگوں کے لیے، معاہدین کے لیے یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ، یہاں سے جا کے تم احکامات لو، اللہ کے دین سیکھو، اور پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جو کچھ تمہیں یہاں سے ہدایات ملے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور تاکید کی تھی ہم نے، عہد سے مراد یہاں حکم ہے، تاکید ہے، ہم نے حکم دیا تھا، تاکید کی تھی ہم نے ابراہیم کو و اسماعیل، اور اسماعیل کو، ان اس بات کا طہرا کہ صاف رکھو، پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، گھر سے مراد بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور پاک کرنے سے مراد ایک تو یہ پاک کرنا ہے جس کا اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی اس کو شرک سے پاک کرو، اوثان اور اصنام سے اسے پاک کرو، غیر اللہ کی بندگی سے اس کو پاک کرو، کیونکہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے اندر کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ پکارا جائے۔ اور دوسرا پاک کرنے سے مراد وہ ظاہری پاکی ہے، کچرا گندگی وہ ساری چیزیں اس سے نکالی جائے، تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو وہ جگہ ان کو شرک سے بھی پاک ملے اور ظاہری گندگی سے بھی پاک ملے۔ تو بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو آباد کیا تھا، اس گھر کے بارے میں اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ یہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، لیکن آج تو تمہارے مساجد اور عبادت خانے وہ شرک کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور پھر بھی تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، تو بنا اس شہر کو، ھذا بلدا اس شہر کو، آمنا امن کی جگہ، کہ یہاں امن ہو۔ اور جب سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی، آج تک وہ امن کا شہر ہے۔ پوری دنیا کے اندر فساد ہے، لیکن وہاں اللہ رب العزت نے امن ٹھہرایا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، رزق دے تو یہاں کے بسنے والوں کو، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، من اس کو، آمنا منہم، جو ایمان لے آئے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مومنوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تو ان کو رزق دے اور امن عطا کر۔
جواب میں اللہ نے فرمایا قال کہا اللہ نے ومن کفرا اور جو کوئی کفر کرے گا اور جس کسی نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا پس اسے ہم فائدہ دیں گے تھوڑا سا، یعنی دنیا میں اس کو بھی کھلائیں گے پلائیں گے دولت دیں گے۔ بلکہ سورۃ زخرف کے اندر تو یہاں تک اللہ نے ذکر کیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم تو ان کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے مکانات، ان کی زینے، ان کے دروازے یہ جو ہے سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں، اتنا ہم ان کو دنیا کے اندر دولت دیتے، کیونکہ یہ چند روز کی زندگی ہے، اس کے بعد تو ان کو جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہے۔ اور مومن ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ ان کے لیے اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، جو ابد الآباد زندگی ہوگی، ہمیشہ وہ مزوں کے اندر ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ تو فرمایا جو کفر کرے گا اسے بھی تھوڑا سا ہم فائدہ دیں گے، ثم اضطرہ پھر اسے گھسیٹ لیں گے، ہم مجبور کر دیں گے اسے الی عذاب النار، عذاب جہنم کے طرف۔ یعنی دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی جیسے ہی موت آئے گی، سکرۃ الموت اور غمرات الموت ان کے اوپر آئیں گی، موت کی بے ہوشی اور سختی شروع ہوگی، اسی وقت سے یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ان کو مارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا عذاب چکھو۔ بظاہر تو ہمارے سامنے وہ مر گئے، ان کے لاشیں ہم نے قبروں کے اندر دفنا دی اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، کسی نے جلا دیا، ان کے راکھ کو سمندر کے اندر ڈال دیا، لیکن حقیقت کے اندر اس کا وہ نفس جو ہے جسے ملائک قبض کر کے لے گئے وہ آخرت کے اندر منتقل ہو گئی اور آخرت کے عذابات اس کے ساتھ شروع ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا قلیلاً، یہ تھوڑی سی دنیا جو زندگی ہے اس کے اندر ہم اس کو فائدہ دیں گے اور پھر اس کو گھسیٹ لیں گے عذاب نار کے طرف۔ وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ ان کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یرفع اٹھائے، ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیاد من البیت بیت اللہ کے، وہ اسماعیل اور اسماعیل نے باپ بیٹے دونوں لگے تھے اللہ کا گھر خانہ کعبہ یہ بنا رہے تھے، مسجد حرام بنا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یعنی وہ گھر جس کا سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہو۔ آج جیسے مساجد جس طرح بن رہے یہ نہیں، جن کی بنیاد شرک کے اوپر بدعات کے اوپر رکھی جاتی ہے، جن کے لیے چندہ جب کیا جاتا ہے حرام اور حلال کا فرق نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ تعمیر ہو جاتی ہے اور اس کے محراب اور ممبر سے شرک اور کفر بیان ہوتا ہے، ایسے مساجد نہیں، وہ مساجد جن کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی جائے، ایسی مساجد کی بہت بڑی اللہ کے یہاں جو ہے قدر ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے اللہ کے یہاں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو اس طرح خالص تقویٰ کے اوپر مسجد بنائے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دے گا۔ یہ اتنا بڑا رتبہ اور مرتبے کی بات ہے، اجر کی بات ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت اسماعیلی ہے۔ تو فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے بیت اللہ کے بنیادیں اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، تو قبول فرما ہم سے۔ آج ہم تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں، تکبر ہمارے اندر اتنا آ جاتا ہے کہ واہ ہم نے کام کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو بڑا غرور آتا ہے ہمارے اندر، اگر 10 روپے اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں بڑا غرور آتا ہے ہمارے اندر۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہے، دن رات انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ایک کر دیا۔
اور ایک ویرانی کے اندر جا کے وہ مسجد بنا رہے ہیں جہاں کچھ نہیں ہے، اور مسجد بنانے کے بعد مشقت اور محنت کرنے کے بعد تکبر نہیں کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ محنت، ہماری یہ قربانی تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما جو ہم محنت کر رہے ہیں۔ انکا بے شک تو انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں دونوں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اصل دین یہ ہے جس کو آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے، الا ما رحم ربی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، جو اصل دین کو سمجھ جاتے ہیں۔ اصل دین کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی اطاعت، اور اطاعت بھی وہ کہ مکمل اطاعت ہو، یہ نہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض مانے اور بعض نہ مانے اللہ کے احکامات، بلکہ وتؤمنون بالکتاب ہی کی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کی جتنی بھی کتاب ہے اس میں جتنے احکامات ہیں ان تمام احکامات پہ عمل کرے۔ اصل دین اور ہدایت یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہمارے اولاد میں سے اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک امت، ایک جماعت بنا اپنی فرما بردار، اور قیامت تک ایسی جماعت۔ آج تو لوگوں نے اپنے نام رکھے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے ہم ہدایت کے اوپر ہے، لیکن ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے، اس طرح وہ بھی شرک سے بیزار ہوں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہیں ہوں گے، مکمل طور پہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور ایسی جماعت آج پوری دنیا کے اندر ناپید ہے، پوری دنیا کے اندر ایسی جماعت ناپید ہے۔ ہاں چند لوگ ایسے ضرور ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ایک جماعت کے شکل کے اندر ایسی جماعت آج نظر نہیں آتی ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے نظر آ جائے گی، لیکن عمل کے اندر اگر دیکھا جائے گا تو پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت وجود میں آ جائے کہ ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو اور ان کے اعمال گناہوں سے پاک ہو۔ پھر آپ سورۃ نور کی وہ آیت دیکھیں گے جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں استخلاف زمین کے اندر عطا کروں گا، زمین کے اندر میں تمہیں خلافت عطا کروں گا، جس طرح تم سے پہلے میں نے خلافت عطا کی۔ وہ پھر ہمارے طرح نہیں ہوں گے کہ در در کی ٹھوکریں کھائے، لوگ انہیں ٹھڈے مارے، بلکہ وہ پھر حکمرانی کریں گے، اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا، لیکن شرط یہ کہ ایسے لوگ بن جائے۔ تو ہماری جماعت کے افراد جو ہے ان کو بھی اس میدان میں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے کہ ہم واقعی مسلم بن جائے، صرف نام سے نہیں کہ ہماری جماعت المسلمین ہے اور ہم مسلم ہیں، حقیقت میں ہم مسلم بن جائے، اللہ کے احکامات ماننے والے، اللہ کی کتاب سیکھنے والے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے والے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے، انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔ تو فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں دکھا، دکھانے سے مراد یعنی ہمیں سکھا، ہمیں بتا، مناسکنا ہمارے عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رحم فرما، اِنَّكَ بے شک تو انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، تو بیچ ان کے درمیان ایک رسول۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے جو سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی کہ بنی اسماعیل کے اندر وہ ہو،
ربنا اے ہمارے رب، دونوں نے دعا کی، کیونکہ اس دعا کے اندر اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے، تو اس لیے اس سے مراد جو ہے وہی دعائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کی تھی۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ، اے اللہ تو بیج، مبعوث فرما تو، فیہم ان کے اندر، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان کے اوپر یعنی ان کے سامنے، آیاتِکا تیری آیات یعنی تیرے احکامات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں سکھائے کتاب، وَالْحِکْمَہ اور احکامات۔ حکمت سے مراد وہ احکامات ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی تفصیل ہے، احکامات کی سمجھ اور احکامات کے اوپر عمل۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے والحکمہ سے مراد جو ہے وہ سنت بھی لی ہے، چونکہ یہ نبی کا کام ہوتا ہے کتاب کی تشریح کرنا اور عملاً اس کو سکھانا، تو اس لیے حکمت سے مراد جو ہے بہت سارے لوگوں نے سنت لی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو انہیں کتاب سکھا، کتاب کا تو ان کے اندر رسول بھیج جو ان کو کتاب سکھائے، کتاب کا علم دے، والحکمہ اور اس کے احکامات انہیں سکھائے۔ ہا کاف میم اصل معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کے تہ تک پہنچنا، اور اس کے اندر کیا نقصانات اور کیا اس کے اندر فائدے ہیں وہ معلوم کر لینا۔ تو والحکمہ سے مراد وہ احکامات، وہ اعمال ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ جائے کہ یہ عبادت میں کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس کے نہ کرنے سے یہ نقصانات اور اس کے کرنے سے یہ فائدے ہیں، اور اس حکم کا یہ مقصد ہے۔ وہ سارے اغراض اور مقاصد ہر چیز کو جانتے ہو، ایسے نہیں ہماری طرح آج ہم صلاۃ یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، بس آئے وضو کیے، اوپر نیچے ہو گئے، باہر نکل گئے۔ اسی طرح روزہ رکھ رہے، پتہ نہیں ہے کہ روزے کا کیا مقصد ہے، کیا غرض و غایت ہے۔ حج ادا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ حج، یہ مرکز جو اللہ نے بنایا ہے یہ کیوں بنایا، حج کیوں کیا جاتا ہے، یہ عمرہ کیوں کیا جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لاشعوری طور پر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ان میں رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات یعنی تیرے احکامات پڑھے، تیری کتاب کا علم انہیں دے اور تیرے احکامات کا فہم انہیں دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس سے مراد ایک تو نشو و نما ہے، یعنی اللہ کے دین سے ان کی نشو و نما کرے، اور دوسرا تزکیہ نفس سے مراد ان کی پاکی ہے، یعنی گناہوں کو ان میں سے نکالے اور نیکیوں کا ان کو جو ہے طریقہ سکھائے، احکامات دے۔ انک بے شک تو اے اللہ، انت العزیز ہو تو غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔